اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی. ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا ہے کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، براڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا تھا. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد نہیں. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا. کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا، ٹھیک ہے. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں، بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن حدیث بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے بھی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر، تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی،
تینوں جنگوں کے بارے میں، جمل، صفین، نہروان، دیکھ لیں، میں نے حدیثیں بتا دی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، 187 احادیث اور آثار ہے، پڑھیں، خود پڑھ کے دیکھ لو، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. جی مودودی کو خیال آیا خلافت و ملوکیت لکھنے کا، اور خیال آ گیا اس کو پمفلٹ لکھنے کا. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا، کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے. مرزا محمد علی جیلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتہ نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتہ سی. اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے. دسو کسی حال تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے. کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کہتے ہیں نہیں اتنا عرصہ حضور کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی. کس محدث نے حدیث افک اما عائشہ پہ تہمت لگنے والی حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا وابیوں سے پہلے؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا. تو سرکار جنگ جمل، صفین، نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھی، اور اس سے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آیا لوگ داڑھ تھلے ہونا، علمی بات کرو. خود سارے کام تم لوگ کر رہے ہوتے ہو، ہمیں بلیم کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر. اور جس کا دل کرتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا چوہا چھوڑ کے تے انہوں بے عزت کرانا سے پیش چھڑ دینے. وہ مہدی کہ تسی ابن تیمیہ انہوں بھی لے آؤ نا، وہ دے نال بھی یہی کچھ ہوئے گی. ہاں ہو گئی، بلکہ ہر چیز تسی دھوکھے نال پیش کی تھی، ہر چیز غلط پیش کی. ہم نے الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو لکھ کے نا آپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے. یہ عربی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی. الحمدللہ جائیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے محدثین کی تحقیم لگائی ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب آرناؤت رحمہم اللہ اجمعین، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، شاہد اللہ اثری صاحب اور باقی محدثین کی باقاعدہ میں نے اس کے اوپر تحقیم لگائی ہوئی ہے. اور یہ 200 کے قریب احادیث ہے. 72 کا میں نے ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے لیا. غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں، تو یہ پڑھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نہیں یہ جمع کیا، تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ وہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا. اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا، 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا. جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں نہ لگایا تھا. ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے، زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں. تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد، تو سرکار کی پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا. آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا. ہاں جدو کام پہندا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتا ہے. یہ پمفلٹ آپ ضرور پڑھیں. ڈاک میں الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم فری تقسیم کر چکے ہیں. کلرڈ پرنٹنگ ہے، حدیث کے ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں، حدیث کے الفاظ بلیک کلر میں. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ بھیجیں. ہمارا موبائل نمبر 032159000162 صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. رابطہ کریں. صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، میرے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف 300 TCS کا آپ نے خرچہ دینا ہے. اور جتنے یہاں 150 200 300 لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں، سب کو ہم ایک سیٹ فری دیتے ہیں. الحمدللہ یہ پڑھیں، اس کے بعد بتائیں کہ ہاں جی اس میں جو حدیث ہے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا تھا، اس نے غلط نکالا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں سے نکل رہا ہے.